بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو اب ان کی پوری پیروی کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ اگر وہ تمہیں جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیں تو تم نکلو، اور اگر وہ مال کا تقاضا کریں تو اپنا مال پیش کرو۔ یہ تمہارا ان کے احکامات سے کترانا جماعتی زندگی کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا انما نحن مصلحون۔ منافقین کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہماری نظر میں یہ لڑنا پڑنا کوئی اچھی بات نہیں، ٹکراؤ اور تصادم کوئی اچھے کام تھوڑے ہی ہیں، بس لوگوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے اور جو چاہے رد کر دے۔ یہ خواہ مخواہ دشمن سے ٹکرانا اور جنگ کرنا کس لیے ہے؟ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربانیاں دینا، مصیبتیں جھیلنا اور مشقتیں برداشت کرنے کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ الا انہم هم المفسدون۔ اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اصل فسادی ہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو زمین میں اصلاح کے لیے ہے۔ اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مریض اپنے مرض میں اس درجہ کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا ممکن نہیں۔ اب اگر تم اس آپریشن کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم ہی فساد مچانے والے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آیت کے آخری الفاظ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شعوری نفاق اور شے ہے، جبکہ یہاں سارا تذکرہ غیر شعوری نفاق کا ہو رہا ہے۔ آخر دیکھو یہ دوسرے اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے تو فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، جبکہ تم نے تو اپنی روش ہی اور اختیار کر رکھی ہے۔ منافقین سچے اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں اپنے نفع کی فکر ہے نہ نقصان کی، نہ خطرات کا خیال ہے نہ اندیشوں کا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے ہیں اور اپنے بال بچے کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں کہ سرداران قریش ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ صادق الایمان ہیں جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ ان سے بڑا عقلمند اور سمجھدار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ زندگی تو عارضی ہے،
اگر کل کے بجائے آج ختم ہو جائے یا ابھی ختم ہو جائے تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، جبکہ منافق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہاں شیاطین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین کے سردار بھی، جیسے عبداللہ بن ابی۔ لفظ شیطان کے بارے میں دو آراء ہیں، ایک یہ کہ اس کا مادہ شین طا اور نون یعنی شاطنہ، اور دوسرا یہ کہ اس کا مادہ شین واو اور طا ہے۔ شاطنہ کے معنی دور ہونے کے ہیں، یعنی شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، جبکہ شاط یشوتو کے معنی غصے اور حسد کے اندر جل اٹھنا ہے۔ پھر یہ کہ دنیا میں جو بھی اس کے پیروکار ہیں اور اس کے مشن میں شریک کار ہیں، خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، وہ بھی شیاطین ہیں۔ اسی طرح اہل کفر اور منافقین کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیت زیر مطالعہ میں شیاطین سے یہی سردار مراد ہیں۔ نیز جب وہ علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی سرداروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء اور تمسخر کر رہے ہیں اور ان کے سامنے آمنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سرکشیوں کی رسی دراز کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص سرکشی کے راستے پہ چل پڑے تو اللہ اس کی فوراً پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اسے ڈھیل دیتے ہیں کہ چلتے جاؤ، کہاں تک جانا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ ان کے نزدیک ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔